बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2 नवंबर इतवार का दिन 2025 और 27 अक्टूबर से लेकर अब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किसी हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। कल की वीडियो में मैंने इस पर तफसीली बात की थी। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अफ़गान तालिबान ने सर जोड़ लिए हैं कि 6 नवंबर को जो इस्तांबुल में बैठक होगी उसमें क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे पाकिस्तानी जो सवालात हैं उनका जवाब देना है, कैसे पाकिस्तानी बाउंसर्स को खेलना है। और इसी किस्म की तैयारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी है। और अफ़गान तालिबान की जो तैयारी है या जो बाहमी मुशावरत है उसमें बुनियादी नुक्ता जो है वो TTP का है और बाकी पाकिस्तानी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से एक लाए अमल तय करना है, एक हिकमत अमली तय करनी है और एक बयानिया सेट करना है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में इस हवाले से क्या कहा जाएगा, क्या यकीन दहानी कराई जाएगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि TTP कोई एक हफ़्ता तकरीबन हो गया है कि किसी हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही। हमलों में भी इनकी तरफ से कमी आई है। बदअमनी के वाक़यात जारी हैं, लेकिन इन बदअमनी के वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है, इस हवाले से भी दुरुस्त मालूमात जो हैं ये नहीं पहुंच रही मीडिया के पास। मैंने अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज़ फायर कर लिया है, क्या ये खामोश सीज़ फायर है, क्या ये गैर एलानिया जंगबंदी है। तो मुझे बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी जंगबंदी नहीं हुई उनकी तरफ से। लेकिन इस सारी सूरत हाल की वजह से कि ये जो हुई है, ये जो खामोशी है, ये जो ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ हमलों की कबूल नहीं की जा रही या जो हमलों में कमी आई है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर शदीद दबाव है। अब ये दबाव ज़ाहिर है कि जिस तरीके से या ये दबाव अस खुद TTP ने लिया है अपने सर के ऊपर, या उनको बताया गया है कि जी आपकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में बहुत सारे मामलात जो हैं ये मामलात ने इंतहाई हसास नौइयत इख्तियार कर ली है। तो ये हिकमत अमली के तहत हो सकता है, मैंने आपको बताया था। और अब जो है इस्तांबुल में होने वाले जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा उसमें ये देखा जाएगा कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं ये अपना अपना मुकदमा किस तरीके से पेश करते हैं। क्या उस तारीख़ को ही, क्या 7 नवंबर को, क्या 8 नवंबर को कोई मुआहदा हो पाएगा? क्या जो इख्तिलाफ़ी पॉइंट्स हैं जिन पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्या इतना होमवर्क कर लिया जाएगा बीच में कि बहुत जल्द ये मुआहदे पर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे? ज़ाहिर है कि कतर की हुकूमत का भी दबाव है और तुर्की के जो हुक्काम हैं जो इन मुज़ाकरात को बराह रास्त देख रहे हैं, जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से भी दबाव होगा कि जी आप जल्द अज़ जल्द इस मामले को एक साइड पर रख लें। तुर्खम सरहद को खोल दिया गया है अफ़गान महाजरीन की वापसी के लिए, और जो खाली ट्रक्स थे उनको भी जाने की इजाज़त दी गई। ये कल मैंने आपको बताया था। इसी तरह चमन बॉर्डर पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। तो बहुत सारे मामलात जो हैं ये देखे जा रहे हैं। दिन कम रह गए हैं 6 नवंबर में, और बीच में आपने ये देखा होगा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो हैं ये भी जा रहे हैं तुर्की। वहाँ पे उनकी साइड लाइन्स पे तुर्क हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। अब ये जो दबाव है अफ़गान तालिबान की तरफ से है या इन्होंने ख़ुद लिया है, ये जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है ये क्या हो सकती है? ये क्या रीग्रुप हो सकते हैं? क्या नई तंजीमें वजूद में आ सकती हैं? क्या इस बीच में जो एक पीरियड है खामोशी का, इसमें बाकी तंजीमें जो हैं ये ख़ुद को नुमायाँ करने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकती हैं? ख़दशात भी मौजूद हैं, इम्कानात भी मौजूद हैं, और ये भी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए आपको देखने को और पढ़ने को मिल रहा होगा कि जी इनको बताया गया है कि जी आप वापस आ जाएं अफ़गानिस्तान। अब क्या होगा अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि अब तक तो मेरा दावा यही है कि ये मुज़ाकरात किसी भी स्टेज के ऊपर नाकाम नहीं हुए। ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस ऐसे आए कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में
مذاکرات کے دوران سخت مواقع آئے، رکاوٹیں آئیں۔ یہ نامکمل مذاکرات تھے اور ان مذاکرات کو مکمل ہونا ہے 6 نومبر کو یا 7 نومبر کو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی بیٹھک ہو جس طریقے سے قطر میں ہوئی، جس طریقے سے استنبول میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب تیسرا راؤنڈ ہوگا تو اس کا بھی کوئی نتیجہ جو ہے یہ برآمد نہ ہو۔ اب تحریک طالبان پاکستان کی جو قیادت ہے وہ بھی شاید انتظار میں ہے کہ کیا فیصلہ برآمد ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ نہیں برآمد ہوتا، کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوتا، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ایک نئی جنگ جو ہے مسلط کی جا سکتی ہے پاکستان کے اوپر۔ اور اس وقت بھی بدامنی کے جو واقعات ہیں یہ جاری ہیں۔ اچھا، لکی مروت سے ایک خبر ہے کہ عوام اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، 2 عام شہری اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور یہ خیر و خیل پکا کا علاقہ ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ یہ جھڑپ جاری رہی اور اس میں 2 مقامی نوجوان اسد خان اور کامران جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ جب شدت پسندوں اور عام شہریوں کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے۔ ٹانک میں شدت پسندوں نے ایک عام شہری کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے لکی مچن خیل گاؤں ہے، اور محمد وسیم نام کا لڑکا جس کی عمر 15-16 سال بتائی گئی ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ اس سے قبل محمد وسیم کے والد ریٹائرڈ صوبیدار پستہ جان کو بھی فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا، اور اسی خاندان کے ایک اور فرد کو صرف 2 مہینے پہلے، گلزمان جس کا نام تھا، اس کو بھی شدت پسندوں نے نشانہ بنایا تھا۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو ہے یہ شمالی وزیرستان کا۔ اس شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے مختلف ٹھکانوں پر جو ہے وہ کارروائیاں ہوئی ہیں فورسز کی طرف سے، اور یہ میرعلی کا علاقہ ہے، دتا خیل ہے، حسن خیل ہے، اور یہاں پر جو ہے ایک علاقے کے حوالے سے بتایا گیا ہے مبارک شاہی گاؤں میں، یہاں پہ 3 شدت پسندوں کو مارا گیا ہے۔ اور اسی طرح جناب شمالی وزیرستان کا حسن خیل جو علاقہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ کا ایک اہم کمانڈر جو ہے یہ اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ بسم اللہ عرف فتح کا تعلق مسمہ خیل گاؤں ضلع زوئی سدگی شمالی وزیرستان سے تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ اس کا بڑا دیرینہ اس کی وابستگی ہے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی، اور اس میں 6 شدت پسند جو ہیں یہ مارے گئے ہیں، اور ان کا تعلق بھی حافظ گل بہادر گروپ سے بتایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شمالی وزیرستان کے علاقے کوٹکئی سرحد سے پاکستان میں داخل ہونے کی یہ گروپ تیاری کر رہا تھا، اور بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے یہ کارروائی کی ہے، اور 6 جو شدت پسند ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مارے جانے والوں میں سے ایک کی شناخت افغان حکومت کی فوج کے ایک حاضر سروس اہلکار کے طور پر ہوئی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی ظاہر ہے کہ حساس معاملہ ہے اس موقع کے اوپر کہ جب تیسرا راؤنڈ ہونا ہے پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں، اور سرحدی مقام پر یہ جھڑپ ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افغان حکومت کی فوج کے یعنی افغان فورسز کے ایک حاضر سروس اہلکار کو بھی اس جھڑپ میں مارا گیا ہے۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک شدت پسند جو ہے یہ مارا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف واقعات میں ملوث تھا۔ ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے، اور شمالی وزیرستان کو تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا ساتھ میں یہ مختلف واقعات ہوئے ہیں شمالی وزیرستان میں، مختلف علاقے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا، کوہاٹ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یہ دریوال بانڈا ہے، یہاں پہ 2 رشتہ دار بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ اس واقعے کا کوئی ملیٹنسی سے، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں یہ جو افسوسناک اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 13 سالہ بچے نے فائرنگ کر کے اپنے 12 سالہ کزن کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی؟ اب بچوں کی لڑائی میں بڑے کود جاتے ہیں، اور پھر ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ اس میں پھر قتل تک بات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کی جان لینے تک بات چلی جاتی ہے۔ ایک 13 سالہ لڑکا اٹھتا ہے اور ایک اپنے 12 سالہ کزن کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس واقعے کی باقاعدہ تفتیش پولیس نے شروع کر دی ہے، اور گھر گھر آپ کو پتہ ہے اسلحہ ہے،
اور کوہاٹ یا درادم خیل کا علاقہ کی آپ ذکر کریں تو یہاں پہ باقاعدہ مقامی صنعت ہے، اسلحہ سازی ہوتی ہے، اور ویسے بھی پشتون علاقوں میں گھر گھر ہتھیار ہے، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ تو پھر یہ جو ایسے واقعات ہیں اس میں کم از کم یہ جو اسلحہ ہے، چھوٹا ہتھیار ہے، بڑا ہتھیار ہے، یہ بچوں کی پہنچ سے بہت دور رہنا چاہیے۔ معاملات باقی جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ بہت سنگین ہیں۔ جیسے آج خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں دوآبہ میں پولیس قافلے پر IED حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں SHO عمران الدین سمیت 3 اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا۔ اسی طرح پشاور میں جو CTD کا پولیس اسٹیشن ہے، یہ اس کے کوت میں یعنی مال خانے میں جہاں پہ گولہ بارود اسلحہ رکھا جاتا ہے، اس میں دھماکے ہوئے، اس میں 1 اہلکار شہید ہوا، 1 زخمی ہوا۔ یہ کس کی غفلت ہے؟ گولہ بارود اتنے عرصے سے ایک جگہ پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس قسم کی غفلت کے جو واقعات ہیں یہ بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا۔ بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اس پر تفصیلی بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ میں نے جو صورتحال ہے، جو میں نے ذرائع سے معلومات حاصل کیں، جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی کچھ معاملات پہ اگلی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اس استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے اسی طرح نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔